آج ہمارے ساتھ امجد پرویز صاحب موجود ہیں جو کہ 2 ٹانگوں سے مفلوج ہیں مگر کامیاب زندگی گزار ہیں. ان کو شادی کی آفرز تک آ گئی بہت ساری لڑکیوں کی طرف سے. 263 پروپوزلز آئی تھی. 52 کنٹریز جو ہے نا میں ویل چیئر پر وزٹ کیا, اپنے آپ کو پوری دنیا میں ڈونیٹ کر دیا. ہمارے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ناکارہ لوگوں جیسا سلوک ہوتا ہے. امریکہ نے مجھے 1 in millions کا ایوارڈ دیا. سعودی عرب نے مجھے پانیئر اینڈ ٹیلنٹڈ کا ایوارڈ دیا. 30 تجربے ہو چکے ہیں. اس دوران مجھے پہلا انسان ہوں جس کو 2 مختلف ڈیوائسیں لگائی گئی. اب یہ پوری دنیا میں وہ ڈیوائس یوز ہو رہی ہے. تو اس کے بعد ایک پیرا واکر کا مجھ پر تجربہ کیا گیا. السلام علیکم ناظرین, پاکستان سٹوریز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ہوا خالد ایک نئی کہانی کے ساتھ. ناظرین, آج ہمارے ساتھ امجد پرویز صاحب موجود ہیں. یہ جس مقام پر ہے وہ مقام انہوں نے کس طریقے سے حاصل کیا, یہاں تک کہ ان کو شادی کی آفرز تک آ گئی بہت ساری لڑکیوں کی طرف سے. اور اس کے علاوہ انہوں نے 52 ممالک کا سفر اپنی ویل چیئر پر طے کیا اور بہت سی کتابیں بھی لکھی جن میں درد کا سفر ان کی کتاب ابھی آئی ہے. آئیں ان سے ذرا بات کرتے ہیں اور ان کی کامیاب زندگی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. میں 75 سے لکھ رہا ہوں. جب میں کالج کے زمانے میں تھا تو میں کافی اخباروں کا رپورٹر تھا. اس وقت میں نے 2 کتابیں بھی لکھی تھی, آپ اور آپ کے بچے, اور ایک تھی جنم جنم کی پیاس. یہ ایک ناول تھا اور اس ناول پہ فلم بھی بنی تھی اس دور میں. اس کے بعد میں سعودی عرب چلا گیا. سعودی عرب گیا, میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی. اس کے بعد میں نے بینک جوائن کیا, بینک میں گیا, پھر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس کے بعد میں 90% پیرالائز ہو گیا. نئی زندگی شروع ہوئی. جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ ہوا. اس کے بعد میں نے ریہیبلیٹیشن شروع کی. مجھے ریہیبلیٹیشن دی گئی. پہلے علاج ہوا, علاج کے بعد کلیئر ہو گیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, اسپائنل انجری کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کے بعد میں نے اس کو اپنا نصیب سمجھ لیا. اسی دوران الحمدللہ میری ایفرٹ سے مجھے بینک میں جاب بھی مل گیا. بینک میں نے جاب شروع کر دیا. جاب شروع کرنے کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ میں دنیا کا ٹور کروں, اور اس بیماری جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے, کیوں نہ اس کے بارے میں ریسرچ کروں. 52 کنٹریز جو ہے نا میں ویل چیئر پر وزٹ کیا, ریہیبلیٹیشن سینٹر وزٹ کیے, ریسرچ سینٹر وزٹ کیے. اپنے آپ کو پوری دنیا میں ڈونیٹ کر دیا کہ کسی نے بھی تجربہ کرنا ہو اس بیماری کے بارے میں, اس بیماری کے متعلق تو مجھ پہ تجربہ کر سکتا ہے. تو الحمدللہ اب تک 30 تجربے ہو چکے ہیں. اس دوران مجھے کئی بار زندگی اور موت کے قریب جانا پڑا, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی. پہلا انسان ہوں جس کو 2 مختلف ڈیوائسیں لگائی گئی, اور یہ ڈیوائس جب مجھے لگائی گئی تھی تو پوری دنیا میں آن لائن ٹی وی پہ دکھائی گئی اس دور کے اندر. تو الحمدللہ یہ ڈیوائس کامیاب رہی ہے. اب یہ پوری دنیا میں وہ ڈیوائس یوز ہو رہی ہے. تو اس کے بعد ایک پیرا واکر کا مجھ پر تجربہ کیا گیا. الحمدللہ جو ہے نا یہ سفر بھی میں نے کامیابی سے طے کیا. تو اسی دوران ایک نئی ایجاد آئی تھی الیکٹروسٹیمولیٹر, اس کا بھی مجھ پہ تجربہ کیا. لیکن یہ سب چیزیں ایسی تھی کہ میں کام نہ کروں اور خالی انہی تجربوں پہ میں لگا رہا ہوں, اور آرام کی زندگی ہو یا مجھے باہر سے پیسے آتے رہے اور میں کھاتا ہوں. لیکن ایسا نہیں تھا. جب میں نے بینک میں جوائن کیا تھا میں 18 گھنٹے الحمدللہ کام کرتا تھا. تو مجھے مینیجر نے بلا کے کہا آپ جو ہے اتنی محنت کرتے ہیں, 13 کلومیٹر روز ویل چیئر پش کر کے دفتر آتے ہیں, تو کیوں نہ میں آپ کی پینشن لگا دوں, کیونکہ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو آپ بینک میں ہی تھے تو آپ انٹائٹل ہیں پینشن کے. تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں مجھے پینشن نہیں چاہیے. انہوں نے کہا تمہاری تنخواہ سے 2000 ریال زیادہ پینشن ہے. میری تنخواہ تقریباً 5500 تھی, پینشن تقریباً 7500 مجھے مل رہی تھی. تو میں نے پریفرنس دی کہ نہیں مجھے کام کر کے کھانا ہے, مجھے گھر بیٹھ کر نہیں کھانا. تو اس لیے میں نے پینشن کی بجائے کام کرنے کو ترجیح دی. تو یہ بڑی اتنی پازیٹیو چیزیں تھی کہ بینک میں 3000 امپلائی تھے, اس میں مجھے بیسٹ امپلائیز کا ایوارڈ دیا گیا, اور الحمدللہ مجھے بڑی عزت دی گئی. پھر میں نے اپنی گاڑی خرید لی. میں گاڑی اپنی خود چلاتا تھا, جہاں بھی جانا ہوتا تھا خود جاتا تھا. پھر کچھ عرصہ جب میں نے بینک میں کام کیا تھی دوران بینک کی نئی پالیسی آئی کہ معذور آدمی کو بینک سے نکال دیے جائے, اس لیے کہ ہمارے بینک کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے. بہرحال اپنی اپنی سوچ تھی, انہوں نے مجھے بینک سے نکال دیا. لیکن اس دوران یہ ہے کہ میں نے پھر اپنا کاروبار شروع کیا. پہلے بھی میں کرتا تھا, بینک سے فارغ ہوتا تھا تو میں اپنا کاروبار کرتا تھا. سعودی عرب میں ایک میراتھن ہوئی تھی, اس میراتھن میں میں واحد تھا. تو الحمدللہ میں نے نارمل لوگوں کے ساتھ 22 کلومیٹر کی ریس جو ہے نا ون کی. ویل چیئر کی بھی ریس ہوئی, الحمدللہ میں نے ون کی. میں نے تقریباً اب تک 3000 فلائٹس میں سفر کیا ہے, اکیلے سفر کیا الحمدللہ. تنہا جو ہے نا میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تھا. مجھے بے پناہ پرابلمز ہوئی ہیں. ایئر لائن کی طرف سے پرابلم ہوتی تھی, ٹرانسپورٹیشن کی طرف میں نے ہر طرح کی ٹرانسپورٹیشن یوز کی ہے. رکشے میں سفر کیا ہے, گاڑی میں تو ایک آپ نارمل کہہ سکتے ہیں, خود بھی ڈرائیو کرتا ہوں. تو جو کچھ میری آبزرویشن تھی پوری دنیا کے بارے میں, وہ لوگ اپنے معذوروں کا بہت خیال کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ معذور ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کا ایک پارٹ ہے, ہماری سوسائٹی کا یہ ایک حصہ ہے. ان کو وہی عزت بلکہ عام بندے سے زیادہ
معذور لوگوں کو وہاں پہ عزت دی جاتی ہے. ہمارے ملک میں آپ سن لیں, ہمارے ملک میں پاکستان میں کیا ہوتا ہے, ہم اسپیشل پرسن ہیں, نام ہمیں اسپیشل پرسن کا دیا گیا, لیکن میرا خیال ہے ہمارے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ناکارہ لوگوں جیسا سلوک ہوتا ہے. سب سے پہلے تو گھر سے شروع ہوتی ہے. پیرنٹس بھی ہے جو ہے وہ معذور بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, ان کے بہن بھائی ہیں وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, جو دوست یار ہیں وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. اب باہر نکل آئے, پرائیویٹ سیکٹر ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے, گورنمنٹ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. باتوں میں تو بہت کچھ ہوتا ہے, دکھایا بھی جاتا ہے جی ہم نے ان کے لیے بسیں ہیں, بسوں میں سفر کر سکتے ہیں, ٹرین میں سفر کر سکتے ہیں. مجھے ایک دن سفر کر کے دکھائیں, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں, 3 گھنٹے کھڑا ہوتا ہوں, کوئی بس والا کسی ڈسیبل کو بٹھائے گا نہیں بس کے اندر. آپ چلے جائیں ٹرین اسٹیشن پہ چلے جائیں, میٹرو پہ چلے جائیں, آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کو ایکسیسیبلٹی نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے, میں نے بہت محنت کی ہے, اس محنت کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے دیا, اور میں نے کوئی بھی انسان اگر محنت کرے گا تو اس کا بدلہ بالکل ملے گا, 100% ملے گا. سر یہ جو بات ہے کہ آپ نے جب ورلڈ ٹور کیا آپ کو کامیابی ملی تو آپ کے لیے بہت سارے رشتوں کی لائنز لگی, کیا یہ حقیقت؟ ویل الحمدللہ جب میں ورلڈ ٹور کر کے آیا تو مجھے 263 پروپوزلز آئی تھی, اور کوئی میرے اندر خوبی نہیں تھی کہ میں ایک بڑا خوبصورت تھا. مین مقصد ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو کامیاب کرتا ہے تو اس کے لیے کامیابی کے راستے جو ہے وہ کھلتے چلے جاتے ہیں. اس بک کا مقصد کیا ہے, اس میں کس چیز پہ آپ نے فوکس کیا؟ اس بک کا مقصد ہے موٹیویشن, لوگوں کو بتانا میں نے زندگی کیسے گزاری ہے. جتنی بھی آپ نے موٹیویشنل بک پڑھی ہوں گی یہ اس میں کوائٹ ڈفرینٹ ہے. الحمدللہ جو یہ کتاب پڑھتا ہے ایک دفعہ, الحمدللہ جو بھی کتاب پڑھتا ہے وہ مانتا ہے کہ یس اس کتاب کے اندر جان ہے. پاکستان نیشنل ڈے پر ریپ ریٹ کو جو ہے نا لیڈ کیا ہے. کئی کنٹریز کے اندر جو ہے نا میں گیا ہوں. امریکہ نے مجھے 1 in millions کا ایوارڈ دیا, سعودی عرب نے مجھے پانیئر اینڈ ٹیلنٹڈ کا ایوارڈ دیا, ہیرو کا ایوارڈ دیا. اس کے علاوہ بے پناہ ملکوں نے مجھے ایوارڈ دیے, ٹرافیاں دیں, شیلڈ دی ہیں. لیکن بدقسمتی سے میرے ملک نے آج تک مجھے جو ہے نا وہ ریکگنائز ہی نہیں کیا. وہ کہتے ہیں معذور آدمی کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے. سر ستارے امتیاز کے لیے سنا تھا آپ کو نامزد, امتیاز کے لیے دیکھیں میں نے بارہا جو ہے نا وہ اپلائی کیا گیا. پھر اس کا یہ ہوتا ہے جی کہ ڈسیبل آدمی ہے, ڈسیبل آدمی کا تو کوئی حق نہیں. کوئی پالیسی نہیں ہے کہ معذور آدمی کو کوئی بھی سول ایوارڈ دیا جائے. گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں, عوام سے پوچھتا ہوں, عدلیہ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ اتنی نفرت کرتے ہیں معذور لوگوں سے تو ان کو ٹھکانے کیوں نہیں لگا دیتے؟ آپ ان کو کس جگہ پہ عزت دیتے ہیں؟ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے, اس کے باوجود میں اگر ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا چاہتا ہوں تو میں نہیں کھا سکتا, کورٹ میں جانا چاہتا ہوں نہیں جا سکتا, کسی سرکاری دفتر میں یا پرائیویٹ دفتر میں جانا چاہتا ہوں تو میں نہیں جا سکتا. اب بتائیں میرا کوئی حق نہیں ہے؟ اگر کوئی بندہ معذور نکلتا ہے باہر, میں اپنی بات بتاتا ہوں, کہتے ہیں انہوں گھر چین نہیں آتا, یہ گھر نہیں ٹک سکتا, باہر کی لینا ہے. ان پہ پتھر پھینکے جاتے ہیں, ان کی تضحیق کی جاتی ہے, ان کو 3rd کلاس سٹیزن سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں نا اسپیشل پرسن, ایک معذور کی بےزتی کر رہے ہیں, اس کو کہنا یہ اسپیشل پرسن ہے, اس کی توہین کرنا, اس کو ذلیل کرنا, اس کو جوتے مارنا. اللہ کا شکر ہے ہم نے ساری دنیا دیکھی. اب کسی جگہ پہ آپ چلے جائیں, لندن میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, ہر جگہ ان کو رسپیکٹ ملتی ہے. ان کے لیے اسپیشل پارکنگ ہے, ان کے لیے گاڑیوں کے اندر اسپیشل انتظامات ہیں. کسی جگہ پہ وہ جانا چاہے ان کے لیے کوئی بھی پابندی نہیں ہے. لیکن ہم یہاں ٹرین بھی سفر کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. میرے ساتھ اپنا واقعہ ہوا, میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا, میں نے ٹکٹ لیا ہے, 1st کلاس کا ٹکٹ لیا ہے, میں بیٹھا ہوں, کہتے ہیں ویل چیئر کا ٹکٹ کہاں ہے؟ اور آپ یقین کریں میں نے اس کو پے کیا ہے. اس نے کہا گاڑی سے نیچے اتار دوں گا, نہیں پے کرو. میں نے پے کیا ہے, میں نے ویل چیئر کا کرایہ پے کیا علیحدہ, سمجھے, 1st کلاس کا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ اگر معذور مجھ جیسا بندہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے, اپنا نام پیدا کر لے, معاشرے پر بوجھ نہ بنے اور دوسروں کو بھی تلقین کرے کہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنو, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بندہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کو کیا ریوارڈ ملتا ہے؟ اس کی بےزتی کی جاتی ہے, اس کی تذلیل کی جاتی ہے, اس کو جہاد پہ چڑھنے نہیں دیا جاتا. یہ سب کچھ ہوتا ہے معذور کے ساتھ. کچھ سال پہلے کی بات ہے, میں خود اسی فلائٹ میں تھا, ڈسیبل کی ٹیم ون کر کے آئی تھی, ورلڈ کپ ون کر کے آئی تھی, اور جب وہ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچی ہے تو کوئی بندہ ان کے استقبال کے لیے نہیں تھا. لگیج بیلٹ کے اوپر اپنا سامان بیچارے ٹٹولتے جا رہے تھے. اگر عام ٹیم ورلڈ کپ کے جیت کے آتی تو میرا خیال ہے کہ کیا ہوتا, ملک میں کیا سماتا. لیکن ایک معذور لوگوں کی ٹیم جب ورلڈ کپ جیت کے آئی ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کو رسپیکٹ دینے والا نہیں ہے, اس کو کوئی ویلکم کرنے والا نہیں ہے. تو یہ چیزیں معاشرے کے اندر ہیں, ڈیلی بیس کے اوپر جو ہے نا ہمیں یہ فیس کرنی پڑتی ہیں.
ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سر کا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں معذور انسان کو عزت ہی نہیں دی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی ایسے بہت سے معذور بھائی اور بہن ہیں جن کی ہم نے پہلے بھی باتیں سنی، انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے، پیسہ دیا، رتبہ دیا، مقام دیا، اپنی انہوں نے کتابیں لکھی، ورلڈ ٹور بھی کر لیا، مگر ان کی جو شکایت ہے وہ صرف یہی ہے، ایک معذور شخص کو آخر پاکستان میں کیوں نہیں عزت دی جاتی؟ کب تک پاکستان میں ہم ایسی دیکھیں گے کہ ہمارے معذور جو بھائی بہن ہیں ان کو عزت نہیں ملتی، مختلف جگہ پہ انہیں ڈیگریڈ کیا جاتا ہے؟ تو اس سے اجتناب کریں اور ایسے لوگوں کو عزت دیں، جس طرح سر معذور ہونے کے باوجود ایک کامیاب اور خوبصورت زندگی گزاریں۔ آپ لوگ تو اللہ کی دی ہوئی ہر چیز آپ کے پاس ہے، ٹانگیں ٹھیک ہیں، آپ کے بازو ٹھیک ہے، اس کے باوجود آپ فائدے میں نہیں لاتے ان کو اور اپنی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکے۔ تو یہ آپ سب کے لیے موٹیویشن ہے، سر سے آج ملنا اور ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتانا دکھانا آپ سب لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے کہ کس طریقے سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے محنت کی، معذور ہونے کے باوجود خود کو کامیاب ترین شخص بنایا۔ ایسے آپ بھی محنت کریں اور خود کو کامیاب بنائیں۔ مجھے دیں اجازت، ملتی ہوں میں آپ کو اگلے پروگرام میں۔ جانے سے پہلے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ والسلام۔